بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تقریباً 1957 کی بات ہے کہ فرانس میں کہیں ایک رہائشی عمارت کی نکڑ میں ترکی کے ایک 50 سالہ بوڑھے آدمی نے ایک چھوٹی سی دکان بنا رکھی تھی۔ ارد گرد کے لوگ اس بوڑھے کو انکل ابراہیم کے نام سے جانتے اور پکارتے تھے۔ انکل ابراہیم کی دکان میں چھوٹی موٹی گھریلو ضروریات کی اشیاء کے علاوہ بچوں کے لیے چاکلیٹ، آئس کریم، گولیاں اور ٹافیاں دستیاب تھی۔ اسی عمارت کی ایک منزل پر ایک یہودی خاندان آباد تھا جن کا ایک 7 سالہ بچہ جاد تھا۔ جاد تقریباً روزانہ ہی انکل ابراہیم کی دکان پر گھر کی چھوٹی موٹی ضروریات کی چیزیں خریدنے کے لیے آتا تھا۔ دکان سے جاتے ہوئے انکل ابراہیم کو کسی اور کام میں مشغول پا کر جاد نے کبھی بھی چاکلیٹ چوری کرنا نہ بھولی تھی۔ ایک بار جاد دکان سے جاتے ہوئے چاکلیٹ چوری کرنا بھول گیا۔ انکل ابراہیم نے جاد کو پیچھے سے آواز دیتے ہوئے کہا، "جاد، آج چاکلیٹ نہیں اٹھانی کیا؟" انکل ابراہیم نے محبت میں یہ بات کی تھی یا دوستی سے، مگر جاد کے لیے ایک صدمے سے بڑھ کر تھی۔ جاد آج تک یہی سمجھتا تھا کہ اس کی چوری ایک راز تھی، مگر معاملہ اس کے برعکس تھا۔ جاد نے گڑ گڑاتے ہوئے انکل ابراہیم سے کہا، "آپ اگر مجھے معاف کر دیں تو آئندہ میں کبھی بھی چوری نہیں کروں گا۔" مگر انکل ابراہیم نے جاد سے کہا، "اگر تم وعدہ کرو کہ اپنی زندگی میں کبھی بھی کسی کی چوری نہیں کرو گے تو روزانہ کا ایک چاکلیٹ میری طرف سے تمہارا ہوا، ہر بار دکان سے جاتے ہوئے لے جایا کرنا۔" اور بالآخر اسی بات پر جاد اور انکل کا اتفاق ہو گیا۔ وقت گزرتا گیا اور اس یہودی بچے جاد اور انکل ابراہیم کی محبت گہری سے گہری ہوتی چلی گئی، بلکہ ایسا ہو گیا کہ انکل ابراہیم ہی جاد کے لیے باپ، ماں اور دوست کا درجہ اختیار کر چکا تھا۔ جاد کو جب کسی مسئلے کا سامنا ہوتا یا پریشانی ہوتی تو انکل ابراہیم سے ہی کہتا تھا۔ ایسے میں انکل میز کے دراز سے ایک کتاب نکالتے اور جاد سے کہتے کہ کتاب کو کہیں سے بھی کھول کر دو۔ جاد کتاب کھولتا اور انکل وہیں سے 2 صفحے پڑھتے، جاد کو مسئلے کا حل بتاتے۔ اس کتاب کے 2 صفحے سن کر جاد کا دل اطمینان پاتا اور وہ گھر کو چلا جاتا، اور اسی طرح ایک کے بعد ایک کرتے 17 سال گزر گئے۔ 17 سال کے بعد جب جاد 24 سال کا ایک نوجوان بنا تو انکل ابراہیم بھی اسی حساب سے 67 سال کے ہو چکے تھے۔ دائی اجل کا بلاوا آیا اور انکل ابراہیم وفات پا گئے۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کے پاس جاد کے لیے ایک صندوقچی چھوڑی تھی۔ ان کی وصیت تھی کہ ان کے مرنے کے بعد یہ صندوقچی اس یہودی نوجوان جاد کو تحفے میں دے دی جائے۔ جاد کو جب انکل کے بیٹوں نے صندوقچی دی اور اپنے والد کے مرنے کا بتایا تو جاد بہت غمگین ہوا، کیونکہ انکل ہی تو اس کے غم گسار اور مونس تھے۔ جاد نے صندوقچی کھول کر دیکھی تو اندر وہی کتاب تھی جسے کھول کر وہ انکل کو دیا کرتا تھا۔ جاد انکل کی نشانی گھر میں رکھ کر دوسرے کاموں میں مشغول ہو گیا، مگر ایک دن اسے کسی پریشانی نے آ گھیرا تو اس نے سوچا اگر آج انکل ہوتے تو وہ کتاب کھول کر 2 صفحے پڑھتے اور مسئلے کا حل سامنے آ جاتا۔ جاد کے ذہن میں انکل کا خیال آیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ کیوں نہ آج میں خود کوشش کروں؟ کتاب کھولتے ہوئے وہ اپنے آپ سے مخاطب ہوا، لیکن کتاب کی زبان اور لکھائی اس کی سمجھ سے بالا تر تھی۔ کتاب اٹھا کر اپنے عرب دوست کے پاس گیا اور اسے کہا کہ مجھے اس میں سے 2 صفحے پڑھ کر سناؤ۔ جب اس کے دوست نے 2 صفحے پڑھے تو جاد نے اس سے مطلب پوچھا اور اپنے مسئلے کا حل اپنے تئیں نکالا۔ واپس جانے سے پہلے اس نے اپنے عرب دوست سے پوچھا کہ یہ کیسی کتاب ہے؟ تو اس کے عرب دوست نے جواب دیا کہ یہ ہم مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن مجید ہے۔ جاد نے پوچھا کہ مسلمان کیسے بنتے ہیں؟ تو اس کے عرب دوست نے جواب دیا کہ کلمہ شہادت پڑھتے ہیں اور پھر شریعت پر عمل کرتے ہیں۔
تو جاد نے کہا کہ مجھے بھی کلمہ شہادت پڑھا کر مسلمان کر دو، تو اس کے عرب دوست نے اسے کلمہ شہادت پڑھا دیا۔ اس طرح جاد مسلمان ہو گیا اور اپنے لیے جاد اللہ القرآنی کا نام پسند کیا۔ نام کا اختیار اس کی قرآن مجید فرقان حمید سے والہانہ محبت کا کھلا ثبوت تھا۔ جاد اللہ القرآنی نے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کی، دین اسلام کو سمجھا اور اس کی تبلیغ شروع کی۔ یورپ میں اس کے ہاتھ پر 6000 سے زیادہ لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہوں گا، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگی گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل جائے۔ ایک دن پرانے کاغذات دیکھتے ہوئے جاد اللہ القرآنی کو انکل ابراہیم کے دیے ہوئے قرآن مجید میں دنیا کا ایک نقشہ نظر آیا جس میں بر اعظم افریقہ کے ارد گرد لکیر کھینچی ہوئی تھی اور انکل ابراہیم کے دستخط کیے ہوئے تھے۔ ساتھ میں انکل ابراہیم کے ہاتھ سے ہی یہ آیت کریمہ لکھی ہوئی تھی جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو، حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ۔ جاد اللہ القرآنی کو ایسا لگا جیسے یہ انکل ابراہیم کی اس کے لیے وصیت ہو، اور اسی وقت جاد اللہ القرآنی نے اس وصیت پر عمل کرنے کی ٹھانی، اور ساتھ ہی جاد اللہ القرآنی نے یورپ کو خیر آباد کہہ کر کینیا، سوڈان، یوگنڈا اور اس کے آس پاس کے ممالک کو اپنا مسکن بنایا۔ دعوت حق کے لیے ہر مشکل اور پرخطر راستوں پر چلنے سے نہ ہچکچایا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھوں 60 لاکھ انسانوں کو دین اسلام کی روشنی سے نوازا۔ جاد اللہ القرآنی نے افریقہ کے کٹھن ماحول میں اپنی زندگی کے 30 سال گزار دیے۔ سن 2003 میں افریقہ میں پائی جانے والی بیماریوں میں گر کر محض 53 سال کی عمر میں اپنے حال کے حقیقی کو جا ملے۔ جاد اللہ القرآنی کی محنت کے ثمرات ان کی وفات کے بعد بھی جاری رہے۔ ان کی وفات کے ٹھیک 2 سال بعد ان کی والدہ نے 75 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ جاد اللہ القرآنی اکثر یاد کیا کرتے تھے کہ انکل ابراہیم نے اس کے 17 سالوں میں کبھی بھی اسے غیر مسلم محسوس نہیں ہونے دیا اور نہ ہی کبھی کہا کہ اسلام قبول کر لو، مگر ان کا رویہ ایسا تھا کہ جاد اللہ القرآنی کا اسلام قبول کیے بغیر کوئی چارہ نہ تھا۔ آپ کے سامنے اس واقعے کے بیان کرنے کا فقط اتنا مقصد ہے کہ مجھ سمیت ہم میں سے کسی مسلمان کا اخلاق و عادات، اطوار و کردار انکل ابراہیم جیسا ہے کہ کوئی غیر مسلم جاد ہم سے متاثر ہو کر جاد اللہ القرآنی بن کر میرے مذہب اسلام کی اس عمدہ طریقے سے خدمت کر سکے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ گناہگار اور سیاکار سمیت ہم سب مسلمانان عالم پر بے حد رحم فرمائے اور عین صراط مستقیم پر چلنے کی کامل توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ آخر میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ اگر کبھی کوئی ویڈیو، کول، واقعہ، سچی کہانی یا تحریر وغیرہ اچھی لگا کرے تو تھوڑی سی زحمت فرما کر اپنے دوستوں سے بھی شیئر کر لیا کیجئے۔ یقین کیجئے کہ اس میں آپ کا بمشکل ایک لمحہ صرف ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس ایک لمحہ کی اٹھائی ہوئی تکلیف سے آپ کی شیئر کردہ تحریر ہزاروں لوگوں کے لیے سبق آموز ثابت ہو سکتی ہے۔ شکریہ۔